السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، حیاکم اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، بحمد اللہ تعالی ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے اولیاء اللہ سے متعلق ہماری گفتگو کو شروع کیا اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ ناظرین اکرام، پچھلے درس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، ولی کا معنی کیا ہے، اور ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ جو حقیقی معنوں میں اللہ کے اولیاء ہیں ان کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے، اور چند قاعدے آپ کے سامنے میں نے رکھے جن کے ذریعے سے اولیاء اللہ کی شناخت ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، آج بڑے ہی اہم موضوع کی طرف ہمیں آگے آنا ہے۔ وہ موضوع ہے، ناظرین، جب اولیاء کی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک لفظ ہے جو ہمیشہ سے جوڑا جاتا ہے اور آتا ہے مسلسل، وہ ہے کرامات۔ کرامات کو بنیاد بنا کر اولیاء کی شان بیان کی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح نبیوں کے ساتھ معجزہ ہے اسی طرح سے اولیاء کے ساتھ کرامت بھی ہے۔ کرامت، اس کو بنیاد بنا کر بہت ساری چیزیں امت میں داخل ہوئی ہیں۔ تو شریعت کے نزدیک کرامات کی کیا حقیقت ہے، اور حقیقی معنوں میں کرامت کو کیسے سمجھا جائے گا؟ کیا اولیاء اللہ کی کرامتیں ہوتی ہیں؟ اس تفصیل کو ناظرین اکرام آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ یونس آیت نمبر 62 سے لے کر 64 میں اولیاء کا جہاں پر ذکر کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ اور الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور کہا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اولیاء اللہ کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ ناظرین اکرام، اولیاء اللہ کے ساتھ کرامتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ اس کا جواب ہے ناظرین، اولیاء اللہ کے ساتھ کرامتیں سرزد ہوتی ہیں۔ کرامت یہ برحق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے موحد بندے، اس کے رسول کے متبع بندے، وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی میں بسا اوقات کرامتیں سرزد ہوتی ہیں۔ ناظرین، کرامت کسے کہتے ہیں؟ یہ کرامت کسے کہا جاتا ہے؟ کرامت کہتے ہیں ایسی چیز جو خرق عادت ہو، یعنی عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے جو عام طور پر دنیا، آپ جانتے ہیں ناظرین، اسباب کے تحت ہے کہ کوئی آدمی پھل کھانا چاہتا ہے تو وہ درخت سے اسے توڑ کر کے لاتا ہے، یہ عام قانون ہے۔ درخت سے پھلوں کو لیا جاتا ہے، گرمی کے موسم میں گرمی کے پھل، سردی کے موسم میں سردی کے پھل۔ لیکن کرامت کہتے ہیں ایسی چیز جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوتی ہے، وہ اسباب کے تحت جو دنیا میں روزانہ جو ہو رہا ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کی عادت کے سے الگ ہو کر کے ہوتی ہے، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اس خرق عادت چیز کو جو عام طور پر نہیں ہوتی ہے، کرامتیں یہ برحق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شخص جو یہ کہہ دے کہ کسی بھی نیک آدمی کی کوئی کرامت نہیں ہوتی ہے تو اس آدمی نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب و سنت میں کرامتوں کو ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کے اولیاء کی کرامتیں ہوتی ہیں، یہ برحق چیز ہے۔ اس کی واضح ترین دلیل ناظرین اکرام وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 37، اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ حضرت زکریا جب بھی حضرت مریم کے پاس جاتے، اب جانتے ہیں حضرت مریم یہ نبیہ نہیں ہے بلکہ نیک دیندار خاتون ہے۔ حضرت زکریا جو ان کی کفالت کرتے تھے، جب بھی وہ محراب جہاں پر حضرت مریم رہتی تھی، جب بھی داخل ہوتے تو ان کے پاس رزق کو پاتے، تو وہ ان سے پوچھتے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے تمہارے پاس آیا؟ کہا قالت هو من عند اللہ، کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے۔ اس کی تفسیر میں اکرمہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ گرمی کے موسم میں ٹھنڈی کے پھل ان کے پاس ہوتے تھے، اور ٹھنڈی کے موسم میں گرمی کے پھل ان کے پاس ہوتے تھے، جو کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔
لیکن حضرت مریم کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ ان کی محراب میں جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتی تھیں، بے موسم کے پھل ان کے پاس ہوتے تھے، وہ چونکہ اللہ کی نیک بندی تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ چیز ان کے لیے سرزد کی گئی، اور اسی کو ناظرین کرامت کہا جاتا ہے۔ تو جو یہ کہہ دے کہ کرامت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کہے گا کہ حضرت مریم کے ساتھ کیسے ہوتا تھا یہ؟ تو ناظرین اکرام، یہ کرامت ہے، اور کرامت برحق ہے۔ جو خرق عادت چیزیں ہیں، عادت سے ہٹ کر کی جو چیزیں ہیں، وہ برحق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ اور دوسری دلیل سورہ کہف آیت نمبر 17 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ اصحاب کہف یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ اصحاب کہف چند نوجوان ہیں جو اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی بستی کو چھوڑتے ہیں اور کسی غار میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ 300 سال تک سونے کے بعد بھی وہ مرے نہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ اس سے جاگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ان کی اس واقعے کو ذکر کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ اتنے لمبے عرصے تک سونے کے بعد جاگتے ہیں اپنی نیند سے، اور جاگ کر آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کتنے عرصے تک یہاں پر سوتے رہے۔ قرآن کریم سورہ کہف آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ۔ جب وہ جاگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کتنی دیر تک سوئے رہے؟ تو قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے آپس میں جواب دیا ایک دن سوئے یا دن کا کچھ حصہ سوئے۔ اتنا لمبا عرصہ وہ سوتے رہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اتنا لمبا عرصہ وہ سوئے ہیں، بلکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم ایک دن سوئے ہیں، دن کے کچھ حصے تک ہم سوئے ہوئے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے لمبے عرصے تک انہیں سویا کہ نسلیں ختم ہو چکی ہیں۔ وہ بادشاہ جو انہیں مارنا چاہتا تھا، پکڑنا چاہتا تھا، وہ لوگ وہ سب ختم ہو گئے، ان کی نسلیں ختم، ان کی اولادیں ختم ہو گئیں۔ اتنا طویل عرصہ ہونے کے بعد وہ جب جاگتے ہیں تو انہیں نہیں معلوم کہ اتنے عرصے تک وہ سوئے ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے وہ جاگتے ہیں، اور جاگنے کے بعد ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ ان کے لیے کھانا لے کر کے آئے۔ اس سورہ کہف سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اب وہ تو اللہ کے انبیاء تو نہیں تھے کہ ان سے معجزہ سرزد ہو، یہ کرامات ہیں کہ عام طور پر انسان 300 سال تک نہیں سو سکتا ہے، لیکن اتنے عرصے تک وہ سوئے رہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہے ان کے لیے کہ ان سے یہ چیز سرزد ہوئی، اور یہ سرزد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے، اور یہ برحق چیز ہے۔ اللہ و ناظرین اکرام، کتاب و سنت میں بہت سارے واقعات ایسے مذکور ہیں جو نبیوں کے نہیں ہیں، نیک لوگوں کے ہیں، اور ان کی ساتھ زندگیوں میں ایسی چیزیں پیش آئیں جو خرق عادت ہے۔ کبھی بچے نے گفتگو کی، بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ کرامت ہے، یہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہے۔ اس کا ایک دلیل جو حدیث سے ہمیں ملتی ہے، بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تفصیل میں گئے بغیر۔ وہ ناظرین اکرام صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل بفلات من الارض، ایک آدمی اپنے باغ میں تھا، اپنے کھیت میں مصروف تھا۔ وہ جب مصروف تھا تو وہ اچانک ایک آواز کو سنتا ہے، اور وہ آواز جو اسے آ رہی تھی، وہ آواز آ رہی تھی ایک بادل سے۔ اور آواز کیا تھی وہ جب غور سے سنتا ہے، آواز وہ آدمی صحرا میں تھا، وہ آدمی بادل میں آواز سنتا ہے اسقی حدیقۃ فلان، فلاں آدمی کے باغیچے کو سیراب کر دو، یعنی وہاں پر بارش ہو، اس کے باغیچے کے پاس بارش ہو۔ تو کہتا ہے فتنحى ذلك السحاب، کہ بادل تو آیا تھا اس کے اوپر، صحیح مسلم حدیث نمبر 2984، وہ بادل کنارے ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس شخص کے باغ پر بارش ہوتی ہے تو وہ آدمی اس کا پیچھا کرتے ہوئے جاتا ہے، اور اس آدمی سے جا کر کے پوچھتا ہے کہ کیا نام ہے تمہارا؟
وہ کہتا ہے فلاں، وہ وہی نام سنتا ہے جو نام کہ اس آدمی نے بادل کے اوپر سے سنا تھا، کہ اس نے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو اس نے جواب دیا کیونکہ تمہارا نام میں نے بادلوں کے اوپر سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ فلاں کے باغیچے کو پانی سیراب کر دو، کیا تم کرتے ہو؟ اس نے کہا فإنی انظر الی ما یخرج منہا، میری کھیتی سے جو کچھ نکلتا ہے تو میں فاتصدق بثلثہ، کہ میں وہ اس کا جو ثلث ہے یعنی 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، وآکل الثلث، 1/3 حصہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک ثلث ہوتا ہے اور ایک 1/3 ہوتا ہے وہ میں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک جو 1/3 حصہ ہوتا ہے اسے میں اسی کام کے لیے دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ تو گویا کہ ناظرین اکرام اس شخص نے اپنے مال کو 3 حصے میں بانٹ لیا تھا۔ جتنا مال اسے ملتا تھا ایک حصہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیتا تھا، ایک حصہ اپنے لیے رکھتا تھا، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا، اور ایک حصے میں دوبارہ وہ تجارت کرتا تھا، دوبارہ وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کے لیے کرامت کہ اس کے باغیچے کے پاس بارش ہوا کرتی تھی، اس کے علاقے میں بارش ہوتی تھی، جس سے کھیتی اچھی طرح سے اگتی تھی، اناج اچھی طرح سے آتا تھا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے ناظرین کہ کرامات برحق ہیں۔ کرامت یہ اس کا معنی ہوتا ہے ناظرین عزت افزائی کرنا۔ کرامت حقیقت میں یہ عزت ہے جو مومن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے دی جاتی ہے۔ اب یہ جو کرامات ہیں ناظرین اکرام، کرامتوں کے حوالے سے کچھ قواعد ہیں، ان قواعد کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان قواعد کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے، اسے جان لیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ کرامت اسی شخص سے سرزد ہو سکتی ہے جو شخص حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو، اور وہ توحید اور متبع سنت ہو، توحید پرست اور متبع سنت ہو۔ اور جو آدمی گمراہ ہے، بدعتی ہے، گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، دھوکے باز ہے، اس سے کچھ چیزیں سرزد ہوتی ہیں ناظرین، اور وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو فاسق و فاجر ہے، قبروں کے پاس، کھنڈرات کے پاس کوئی اپنے ہاتھ میں آگ کو لے لے، عام طور پہ انسان آگ کو ہاتھ میں نہیں لیتا ہے، کوئی ایسی چیزیں سرزد ہوتی ہیں اس سے، تو وہ جان لیں کہ جو اہل ایمان سے، وہ جو اہل تقوی سے سرزد ہوتی ہیں، وہ چیز کرامت ہے، اللہ کی طرف سے عزت افزائی ہے، اللہ کی طرف سے اعزاز ہے۔ لیکن جو شخص کے مستقیم نہ ہو، جو توحید پر نہ ہو، سنت پر نہ ہو، اس سے جو چیز سرزد ہوتی ہے وہ اسے معجزہ نہیں، اسے کرامت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر الفتاوی المصریہ میں جسے مذکور ہے، کہتے ہیں اتفاق ہے کس بات پر کہ ان الرجل لو طار فی الہوا، کہ اگر کوئی آدمی ہوا میں اڑ رہا ہو، ومشى علی الارض ومشى علی الماء، اور زمین پر چل رہا ہو، لم یثبت له ولایہ، اس کی وجہ سے اس کی ولایت ثابت نہیں ہوتی ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، بل ولا اسلام، بلکہ اسلام بھی اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے، حتی ينظر وقوفہ عند الامر والنہی، یہاں تک کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ شریعت کے تعلق سے کتنا پابند ہے۔ شریعت کے ذریعے سے فرق کیا جائے گا کہ یہ جو چیز ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، شر اور سرکشی اور دھوکہ اور جادو ہے، یا حقیقی معنوں میں کرامت ہے۔ اس کے درمیان فرق کرنے والی چیز اللہ کا دین ہے، شریعت ہے۔ یہ پہلا قاعدہ ناظرین، اور سلف کی متعدد اقوال اس پر موجود ہیں۔ مناقب الشافعی امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح امام ابن الجوزی نے تلبیس و ابلیس میں نقل کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ان لیث بن سعد جو امام مالک رحمہ اللہ کے استاذ ہیں اور بڑے فقیہ تھے، مصر کے میں رہ گئے تھے، لیث بن سعد کہتے ہیں لو رأیت صاحب بدعۃ یمشی علی الماء ما قبلتہ، کسی بدعتی کو اگر تم دیکھو کہ پانی پر چل رہا ہے تو ما قبلتہ، کہتے ہیں اگر میں دیکھ لوں کہ پانی پہ بھی چل رہا ہے تب بھی میں اسے قبول نہیں کروں گا، تب بھی میں اسے نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ بدعت پر ہے، اس کا مطلب وہ شیطانی چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو جب یہ بات سنائی گئی تو امام شافعی نے کہا لو رأیتہ یمشی فی الہوا ما قبلتہ، اگر میں اس بدعتی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھوں
تب بھی میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، لیث بن سعد جیسے بڑے ائمہ کہتے ہیں، بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ فتح الباری میں ہے، کہتے ہیں سب سے افضل چیز جس کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ یہ آدمی اللہ کا ولی ہے یا یہ شیطان کا ولی ہے، یہ دیکھا جائے کہ اس کی دینداری کیسی ہے۔ اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کا ولی ہے، نیک ہے، دیندار ہے۔ اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ وہ گمراہ شخص ہے اور یہ شیطانی امور ہیں جو اس سے سرزد ہو رہی ہیں۔ بلکہ اس کے علاوہ بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر متعدد اہل علم نے ذکر کیا کہ یہ چیز دلیل ہے اس بات کی، شریعت بنیاد ہے اس بات کی کہ پہچانا جائے کہ کون حقیقی معنوں میں اللہ کا ولی ہے اور کون حقیقی معنوں میں شیطان کا ولی ہے۔ اور دوسرا قاعدہ ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ جو خرق عادت چیزیں ہیں، جو عام طور پر نہیں ہوتی، ایسی کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں تو یہ مستقل دلیل نہیں ہے کہ یہ آدمی نیک اور دیندار ہے۔ پہلے قاعدے کی یہ وضاحت ہے، اور مستقل قاعدے کے طور پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی عجیب و غریب چیز آپ دیکھتے ہیں ہو رہی ہے تو وہ اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے، یہ جانے بغیر ہم صرف وہ دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ چیز کرامت ہے۔ اس حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل بیان کی ہے، اور آپ جانتے ہیں اہل علم نے کہا کہ جو چیزیں عام طور پر عادت میں نہیں ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ نمبر 1 معجزہ اور آیات، جسے کہا جاتا ہے اللہ کے انبیاء سے سرد ہونے والی چیزیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب اسے زمین پہ مارا جاتا وہ اژدھا بن جاتی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کسی آدمی کو جو پیدائشی اندھا ہے اللہ کے نام سے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ وہ لگاتے وہ دیکھنے والا ہو جاتا، جس طرح سے دیگر انبیاء سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو جو چیزیں عام طور پر نہیں ہوتی ان چیزوں کا ہونا، واقع ہونا، یہ انبیاء سے سرد ہوتا ہے۔ جب وہ انبیاء سے ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے معجزات، جسے ہم آیات، براہین اور وہ دلائل کہا جاتا ہے، اسے دلائل النبوہ، نبی ہونے کے دلائل۔ تو یہ بھی چیزیں ہیں جو عام طور پہ نہیں ہوتی ہیں۔ دوسری قسم ہے وہ جو نیک صالح لوگوں سے سرد ہوتی ہے، جیسے آپ نے سنا حضرت مریم کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، اور دیگر صحابہ کرام سے بھی رضی اللہ عنہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں وارد ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پر ویسا نہیں ہوتا، لیکن ان کے ساتھ ویسا ہوا، یہ کرامت اللہ کی طرف سے اعزاز ہے۔ اور تیسری چیز ہے اسے کہتے ہیں احوال شیطانیہ، شیطانی احوال، کہ شیطان ان کا دوست ہو کر کے ان سے ایسی چیزیں سرد کرواتا ہے، عجیب و غریب آوازیں سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی چیز اتر رہی ہے، کوئی روشنی وہ دیکھ رہے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہے جو عام طور پر نہیں ہوتی ہے لیکن ہو رہی ہے، اصل میں وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو ناظرین اکرام اسے استدراج کہا جاتا ہے، کہ اللہ کی پکڑ، کہ اللہ نے ڈھیل دی ہے ان کو۔ تو جو عجیب و غریب چیزیں جو عام طور پر نہیں ہوتی ہیں جب ہو رہی ہیں تو وہ کیا ہیں، جب تک وہ نہیں تفصیل نہیں معلوم کی جاتی اس وقت تک ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ ولی ہے کہ نہیں ہے۔ تو دوسرا قاعدہ ہے ناظرین کہ کسی بھی عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر یا ایسی چیز کو دیکھ کر جو ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، کبھی یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کرامت ہی ہے، بلکہ وہ شیطانی احوال بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں جو بدعتیوں سے سرد ہوتی ہیں، کفار سے سرد ہوتی ہیں، کافروں سے سرد ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور بسا اوقات وہ ہاتھ کی صفائی بھی ہوتی ہے، وہ سیکھتے ہیں۔ جیسے آج بھی آپ جانتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایسی چیزیں آپ ویڈیوز کے اندر دیکھتے ہیں، گویا کہ کوئی انسان کسی کو 2 ٹکڑے کر رہا ہے پھر اسے جوڑ رہا ہے گویا کہ، یا وہ کوئی چیز ہوا میں اچھالتا اچانک پرندہ اپنے ہاتھ پر بٹھا لیتا ہے۔ تو یہ ہاتھ کی صفائی ہے کہ وہ اس طرح سے ٹیکنیک کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، جبکہ وہ حقیقت ویسی نہیں ہے۔ تو بسا اوقات وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور بسا اوقات وہ ان کے ہاتھ کی صفائی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں
وہ ہو سکتا ہے معجزہ ہوں جو نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ کرامات ہو جیسے اولیاء کے ساتھ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ انسان کے اپنے ہاتھ کی صفائی ہے، یہ اس نے اپنے طور پر سیکھا ہے کسی سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ اس طرح کی چیزیں کرتب سکھائے جاتے ہیں اور دیکھنے والے کو آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا قاعدہ بڑا اہم ہے ناظرین اکرام، کہ ہر وہ چیز جو عجیب و غریب انسان دیکھتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ کرامت ہی ہو۔ تیسرا قاعدہ ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ کرامات کے باب میں جو چیز جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کرامت میں ایسے واقعوں کو بیان کیا جائے جو شریعت کے مخالف ہو، شریعت سے ٹکرانے والا ہو، تو وہ کبھی بھی کرامت نہیں ہو سکتی۔ اس قاعدے کو ہمیشہ یاد رکھیں ناظرین، کیونکہ ہم کہتے ہیں کرامت یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، عزت ہے، اللہ کی طرف سے کرم ہے، فضل ہے۔ کیا اللہ اس کے دین کی مخالفت کی وجہ سے انسان کو عزت دیتا ہے یا اس کو اعزاز دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ انسان کی عزت، انسان کا اعزاز تو اللہ کے دین سے ہے، لہٰذا اس کے ذریعے سے اعزاز نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کرامات، اگر کوئی آدمی کرامت آپ کو بتاتا ہے اور وہ کرامت یہ واضح کرتی ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ یہ کرامت نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے اتنے سارے دلائل ہیں ناظرین، اتنے سارے واقعات ہیں جو آپ سنتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرامات ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات ہے کہ کوئی آدمی ہے جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھی کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا، میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ ان کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6997، کہ شیطان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر کے نہیں آ سکتا ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے رسول کو دیکھا ہے، وہ سچا ہے کہ نہیں ہے، اسے جانچنے کا دو طریقے ہیں اس کے۔ پہلا طریقہ ہے اس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا، آپ کیسے دکھتے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی داڑھی کیسے تھی۔ اگر وہ بتانے والا شخص ایسی صفات بتاتا ہے جو حقیقت میں رسول کی ہی ہیں، تو مان لیا جائے گا کہ یہ خواب سچا ہے، کہ اس کو اللہ نے اعزاز دیا کہ اس نے نبی کو اپنے خواب میں دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق ہے کہ ان کے پاس کوئی آ کر کہتا کہ میں نے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، تو کہتے بتاؤ رسول کیسے دکھتے تھے۔ لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں ایسی چیزیں لکھی ہیں ناظرین، ایک مؤلف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کسی کتاب کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ فلاں جو کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی داڑھی سفید ہے، آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں بھی وہی کتاب ہے جو کتاب لے کر کے لوگ گلی گلی گھومتے ہیں، مسجدوں میں اسے پڑھایا جاتا ہے، وہی کتاب رسول بھی اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، اور آپ کی سفید داڑھی، آپ کا سفید چہرہ، روشن چہرہ، کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں اس کتاب کو رکھا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، آپ کے سر کے بال، آپ کی داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، آپ کسی بزرگ آدمی کی طرح نظر نہیں آتے تھے، بلکہ حدیث کے مطابق صرف آپ کی کنپٹی کے پاس چند بال اور آپ کی داڑھی کے پاس چند بال تھے جو سفید ہوئے تھے، باقی آپ کے سارے بال، سر کے اور داڑھی کے بال کالے تھے، سیاہ تھے۔ تو انہوں نے جو جھوٹ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سفید ہو گئی، آپ کا چہرہ نورانی ہے، اس کا مطلب وہ رسول نہیں ہے، کوئی اور ہے جس کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے جانچنے کا کہ ہم یہ دیکھیں اگر یہ خواب سچا ہے تو وہ پھر صحابہ نے جنہوں نے رسول کو دیکھا انہوں نے جو بیان کیا اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے،
کہ آپ کا چہرہ، آپ کی داڑھی، آپ کا لباس، آپ کی آنکھیں، آپ کی پیشانی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس خواب میں ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہت لمبا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی بہت چھوٹی ہے، بہت مختصر آپ کی پیشانی ہے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نہیں ہے، تو ناظرین یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ایسا نہیں تھا. یہ پہلا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اس نے رسول کو خواب میں دیکھا اور رسول نے مجھے کہا یہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، تو ناظرین یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اسلام میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، کیا حدیثوں میں اس کا حکم دیا گیا ہے. اگر یہ حدیثوں کے خلاف نکلا، اس کا مطلب وہ شخص رسول نہیں ہے. کیونکہ یہ ضابطہ ہے کرامت کے باب میں کہ اگر کوئی ایسی کرامت بیان کرتا ہے کہ جو شریعت کے خلاف وہ کرامت نہیں ہے، اس قصے میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو شریعت کے خلاف ہے وہ کرامت نہیں ہے. اب سوچئے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے دین کو پورا کر دیا، اور رسول کہتے ہیں کہ میں نے امانت کو ادا کر دیا ہے، اور پھر کیا آپ خود خواب میں آ کر کے اس کے خلاف بولیں گے، ایسی چیز سکھائیں گے جو آپ کے دین میں پہلے تھی نہیں؟ کئی صدیاں گزر چکیں اور لوگوں نے عمل نہیں کیا، اب لوگ آ کر کے اس پہ عمل کر رہے ہیں. ناظرین بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. ایک عرصہ پہلے کسی نے یہ خط مشہور کر دیا کسی عالم کا، کسی بزرگ کا، جنہوں نے یہ کہا کہ امت پر جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ رسول نے میرے خواب میں بتایا. وہ طریقہ یہ ہے کہ سارے مسلمان مل کر کے روزہ رکھیں اور سب کے سب میدان میں جمع ہوں اور اجتماعی طور پر دعا کریں تو اللہ اس مصیبت کو دور کر دے گا. وہ خط اتنا مشہور ہوا، اس کاغذ کو تقسیم کیا گیا، مسجدوں کے پاس اسے بانٹا گیا. اب سوچئے کہ رسول، وہ کہہ رہا ہے کہ رسول نے آ کر کے کہا کہ سب مسلمان ایک دن کا روزہ رکھیں. رسول کی زندگی میں کیا مصیبتیں نہیں آئیں؟ کیا صحابہ کی زندگی میں مصیبت نہیں آئی؟ مکہ کی 13 سالہ زندگی رسول نے کتنے صبر سے گزاری. آپ نے کبھی صحابہ کو نہیں کہا اس مصیبت کے خلاف سب کے سب تم لوگ مل کر کے روزہ رکھو میرے ساتھ، اور سب کے ساتھ نکلو، ہم سب مل کر کے ایک ساتھ دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا. جب آپ نے زندگی میں نہیں کیا، نہ آپ نے دنیا سے جانے سے پہلے ایسی کوئی تعلیم دی امت کو کہ تمہارے پر مصیبت آئے تو تم سب مل کر روزہ رکھ لینا، تو پھر خواب میں آ کر کے کیا رسول خود اپنی ہی دین کی مخالف چیز بیان کریں گے؟ نعوذ باللہ. تو ناظرین ہمیشہ اس ضابطے کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی واقعہ ایسا بیان کیا جاتا ہے جو حقیقت، جو شریعت کے خلاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. اسی لیے اتنے سارے واقعات آپ دیکھتے ہیں، جب خاص موسم آتا محرم کا تو لوگ کہتے ہیں دیکھو لوگ آگ پر چل رہے ہیں اور آگ پر کھڑے ہو کر کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ناظرین یہ کرامت کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ شریعت کے خلاف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت 195 میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو. اللہ منع کرتا ہے اس سے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا. اور یہ آگ پر جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے کہ جس سے اس کے ہاتھ جل سکتے ہیں، پیر جل سکتے ہیں، چہرہ جل سکتا ہے. اور کتنے ایسے واقعات ہیں جس میں لوگ جھلس گئے اور کتنے ہیں جو مارے گئے اس میں. تو کیا یہ کرامت ہے؟ جو شریعت سے ٹکرانے والی چیز ہے وہ کبھی کرامت نہیں ہو سکتے. ناظرین اکرام، لوگ آپ سے پوچھتے کہ دیکھو فلاں درگاہ پر ایسی چیز ہوئی، شریعت کے خلاف ہے، وہ کرامت نہیں ہے. کوئی ولی ہے مشہور ہو گئے کہ وہ لوگوں کے ساتھ گھروں میں مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، وہ درخت کی ٹہنی پر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھنے کے لیے درخت کا انتخاب نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا. آپ نے پوری زندگی کبھی درخت پہ نماز نہیں پڑھی ہے، نہ صحابہ نے پڑھی ہے. تو جو ایسا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرامت نہیں ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے، یا انسان خود مکار ہے، اس نے یہ ساری چیزیں خرافات سیکھی ہیں کسی سے، یا اپنی دماغ کا عقل کا استعمال کیا ہے. جس طرح سے غیر مسلمین یوٹیوب پر آپ دیکھتے ہیں ایسے شوز اور ایسی مقام، بہت سارے شہروں میں ایسا کرتب دکھایا جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو شریعت کا یہ ضابطہ بہت اہم ہے اور ضروری ہے. اسی لیے صرف یہ اپنی بات نہیں ہے، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں
ایک آدمی کا قصہ نقل کرتے ہیں وہ کہ اس نے ایک آدمی تھا جس نے کسی آدمی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا. قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ اعراف آیت 196 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین نیک لوگوں کا ولی ہوتا ہے. صالحین کا، متقیوں کا، پرہیزگاروں کا اللہ دوست ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نگران ہوتا ہے. یہ آیت کریمہ ایک شخص نے سنی تو اس آیت کو سن کر کے وہ اپنی قابو سے باہر ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو چھت سے ڈھکیل لیا، یعنی اپنی چھت سے کود گیا اور پھر ہوا میں لٹک گیا. نیچے نہیں گرتا ہے، ہوا میں لٹک گیا. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے بارے میں کہتے ہیں بِأَنَّ هَذَا كَذِبٌ مُحَال، یہ جھوٹ ہے، ناممکن ہے. اگر ہم کہتے ہیں، اگر مان لیا جائے کہ یہ واقعہ صحیح ہے کہ ایک آدمی نے آیت کریمہ سن کر کے چھت کے اوپر سے چھلانگ لگا دی اور نیچے گرا نہیں، ہوا میں لٹک گیا، تو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے اپنی چھت سے چھلانگ لگائی اس نے حرام کام کیا ہے. اور کہتے ہیں حرام کام کرنے والا اللہ ان کا دوست نہیں ہوتا ہے. کہتے وَظَنُّهُ أَنَّ اللَّهَ يَتَوَلَّى مَنْ فَعَلَ الْمَنْهِي عَنْهُ، تو اس آدمی کا گمان کیسے صحیح ہوگا؟ کون ہے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے جبکہ اس نے اللہ کے مخالفت کی، حرام کام کیا کہ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو سلف علماء کسی بھی واقعے کو جسے لوگ کرامت سمجھتے ہیں اسے پہچانتے تھے کہ یہ آدمی کا یہ جو واقعہ ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. اسی طرح ناظرین اکرام، کرامت کے سلسلے میں تیسرا اہم قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کرامت بیان کی جا رہی ہے وہ ثابت ہو، اس کا ثبوت ہونا چاہیے. بیان کرنے والے معتبر ثقہ لوگ ہوں. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، صحابہ کے زمانے کی بات ہے تو اس کی سند ثابت ہونا چاہیے، یا دور حاضر کی بات ہے یا قریب زمانے کی بات ہے، پچھلے عرصے کی بات ہے، تو اس کے بیان کرنے والے معتبر ہوں، متقی ہوں، موحد ہوں، توحید پرست ہوں، متبع سنت ہوں، تبھی ان باتوں کو قبول کیا جائے گا. اس لیے کہ ہمارا جو اعتقاد ہے وہ اعتقاد یہ ہے جیسا کہ امام الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِن كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِن رِوَایَاتِهِمْ، کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کرامات پر، جو کرامتیں اولیاء سے سرزد ہوتی ہیں، اور اسے بیان کرنے والے ثقہ راوی جب اسے روایت کرتے ہیں وہ ثابت ہوتی ہے، ہم اسے مانتے ہیں. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَالتصدیق بکرامات الاولیاء، کہ ہم تصدیق کرتے ہیں اولیاء کی کرامات سے متعلق، جیسے کہ سلف سے مأثور ہے، اور اسی طرح سورہ کہف میں اور صحابہ سے، تابعین وغیرہ سے جو چیزیں ثابت ہوئی ہیں اسے مانتے ہیں. اور یہ شرط ناظرین اکرام ضروری ہے کہ وہ چیز ثابت ہو اور سند اس کی صحیح ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو. اور ابھی اور قریب کی کوئی بات کرتا ہے یا پچھلے زمانوں کی کوئی بات کرتا ہے تو پھر بیان کرنے والے راوی جو اسے بیان کر رہے ہیں وہ خود معتبر ہوں، نہیں تو ناظرین اکرام اسے نہیں مانا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم منع کرتا ہے جھوٹ سے. نہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، نہ جھوٹ کو قبول کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگوں اگر فاسق تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے تو اس خبر کی تحقیق کرو. اگر تم تحقیق نہیں کرتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اگر تم نے کوئی اقدام کیا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ جہالت میں تم کوئی کام کر بیٹھو گے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے بعد میں تمہیں افسوس ہوگا. جب عام خبروں کی تحقیق کا حکم دیا گیا ہے تو پھر کرامات جو کہ جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے اولیاء اللہ کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے، اور اس راستے سے امت میں شرک کو، بدعت کو، خرافات کو داخل کیا جاتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی سند صحیح ہو اور اس کو بیان کرنے والے معتبر لوگ ہوں. ناظرین ایسی چیزیں کرامتوں کے نام پہ مشہور ہیں نعوذ باللہ، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور وہ قرآن کی سنت کے مخالف بھی ہیں. ایک مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا کے تھرو سے، راستے سے، کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دھوبی کا واقعہ، کہ جب ان کے پاس اس آدمی کے پاس گئے جو دھوبی تھا اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، جب اس کے پاس فرشتے گئے تو اس نے فرشتوں نے جب سوال کیا من ربک، تو اس آدمی نے جواب دینے کے بجائے
انکار کر دیا، اور فرشتوں کے اس کی جو گفتگو ہوئی معروف ہے۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا کہ فرشتوں کے ساتھ ان کی بحث ہوئی اور فرشتوں کو انہوں نے واپس بھیج دیا، اور فرشتے واپس اللہ کے پاس گئے کہ یہ تیرا بندہ کون ہے۔ اب سوچیں ناظرین اکرام، سب سے پہلا جھوٹ تو یہ ہے کہ ایک آدمی مر چکا ہے، قبر میں دفن کر دیا گیا، چاہے وہ عبد القادر جیلانی خود ہوں یا ان کے مرید ہوں۔ اب مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا یہ تو غیب ہے۔ وہاں پر کون آدمی موجود تھا جس نے دیکھا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو کہ اس کے پاس فرشتے آ رہے ہیں، اور خود عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ فرشتوں کو وہ ڈانٹ رہے ہیں؟ کس نے دیکھا؟ اس لیے کہ وہ دنیا تو آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی ہے، قبر میں جو ہوتا ہے وہ برزخ ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہی ہے۔ اور دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ فرشتوں نے ان کی بات کو مان لیا، اور جو ڈیوٹی انہیں دی گئی اللہ کی طرف سے سوال کرنے کی، اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے ناظرین اکرام؟ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر فرشتے متعین ہیں جو سخت ہیں، مضبوط ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے ان کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کی بات کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، جس بات کا بھی حکم دے دیا جاتا ہے اسے کر گزرتے ہیں وہ۔ یہ فرشتوں کے اوصاف میں سے ہے کہ فرشتے اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے، اور جو انہیں کام دیا جاتا ہے اسے وہ پورا کرتے ہیں۔ اب سوچئے، اللہ کے انبیاء کے پاس بھی وہ موت کے وقت روح قبض کرنے کے لیے آئے، اپنے وقت پر آئے اور روح کو قبض کیا۔ وہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں، وہ اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتوں کو ڈانٹ دیا، انہیں واپس کر دیا، اور ان کے مرید کے ساتھ ہوا تو انہوں نے ایسا کیا اور ویسا کیا۔ ناظرین اکرام، یہ جھوٹ اور شریعت کی مخالف ہے۔ جیسے میں نے دوسرا قاعدہ بیان کیا، اسی کرامت جو اللہ کے دین کے خلاف ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جب وہ فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتے واپس چلے گئے مایوس ہو کر، کیوں واپس چلے گئے؟ وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ جھوٹ ہے اور ایسی چیزوں پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو تیسرا اہم قاعدہ ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ جو قصہ، جو واقعہ کرامت کا بیان کیا جائے وہ ثابت ہو، بیان کرنے والے لوگ نیک ہوں، پرہیزگار ہوں۔ جو بیان کرنے والا خود قبر پرست ہو، غیر اللہ کی پرستش کرنے والا بدعتی، گمراہ ہو، فاسق و فاجر ہو، جسے علم کے بارے میں کوئی اس کا اندازہ نہیں ہے، ایسا شخص بیان کرے گا تو ان باتوں پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر قواعد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں پر رک کر ایک اہم مسئلے کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آخر کرامات کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ کرامتیں کیوں صادر ہوتی ہیں نیک لوگوں سے، متقیوں سے، توحید پرستوں سے؟ آخر ان کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ کیا چیز ہے جو اس سے معلوم ہوتی ہے؟ ناظرین اکرام، اس لیے کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں فلاں سے کرامت ثابت ہو گئی، اب انہیں اللہ کے سوا پکارو، ان سے مدد طلب کرو، ان کے پیروں کے پاس جا کر انہیں سجدہ کرو، اور ان کے کپڑوں کو، ان کے بالوں کو، ان کے غسل کے پانی کو شفا سمجھ کر کے استعمال کرو۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم جان لیں آخر کرامت کیوں ہوتی ہے، کیوں سرد ہوتی ہے۔ اہل علم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ کرامت سرد ہوتی ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کرامت سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو نہیں دیکھ رہے جس نے وہ چیز کروائی ہے، اس سے جس نے وہ چیز کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ولی خود اپنی مرضی سے وہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ معبود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کرتا ہے۔ اب سوچیں، حضرت مریم علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے بے موسم کے پھل نہیں بناتی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پہنچاتا تھا وہاں۔ تو سب سے پہلی چیز کرامتوں سے اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت معلوم ہوتی ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے۔ حقیقت میں جو کرامات پر ایمان رکھتے ہیں ہم کرامتوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا قدرت والا ہے۔ کرامتوں کو سن کر اللہ پر ہمارا یقین اور بڑھ جانا چاہیے۔ کوئی آدمی آپ سے بتاتا ہے کہ میں سمندر میں پھنس گیا اور میں گڑ گڑا کر اللہ سے رونے لگا کہ میں کیسے یہاں سے نکلوں، اچانک ہوا چلتی ہے اور خود بخود میری کشتی کا رخ ایک راستے پر ہو گیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کنارے لگا دیتا ہے اس طرح سے کہ جب کنارے پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اپنی منزل تک آ گیا ہے۔ اب تھوڑی دیر پہلے جو سمندر میں پھنسا ہوا تھا اور جو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا، کچھ ہی عرصے کے بعد ناظرین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور وہ کنارے لگ گیا۔
اب یہ واقعہ کہ ایسے آدمی کے ساتھ پیش ہوا کہ جو پریشان ہو گیا، اللہ کو جب اس نے پکارا تو اللہ نے اس کی مدد کی اور کنارے اسے پہنچا دیا، تو یہ تو دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا قدرت والا ہے۔ تو ان کرامات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو مانے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ وہ ہر چیز پر قدیر ہے، کہ وہ جو چیزیں لوگ کر رہے ہیں عام اسباب کے تحت، اس سے ہٹ کر کے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جیسے اصحاب کہف کے ساتھ کہ اس نے زندگی اتنی لمبی کر دی کہ 309 سال تک 300 سنین وازدادوا 9 309 سال تک سوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی لمبی زندگی دیا، اتنی لمبی نیند دیا، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو کرامات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو مانے، یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد علماء کہتے ہیں کرامت حقیقت میں نبیوں کا معجزہ ہے، کہ کرامت اس آدمی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جو آدمی اللہ کو مانتا ہے اور رسول کی سنت پہ چلتا ہے۔ تو جس کی سنت پہ وہ چل رہا ہے، یہ تو حقیقت میں اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ آپ سوچئے کہ کوئی آدمی ہے کہ ایسی چیز جو نہیں ہو سکتی ہے، وہ رسول کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ کے، رسول کے طریقے کے مطابق دعا کرتا ہے اور آپ کے طریقے کے مطابق نیک کام کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسی عجیب و غریب چیز ہو جاتی ہے کہ وہ مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء برحق ہیں، اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو حقیقت میں کرامتیں یہ نبیوں کے سچے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو ایسی چیزیں دیں کہ جس کے ذریعے سے ان کی سچائی ثابت ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ماننے والوں کے ساتھ بھی ایسی چیزیں رکھیں کہ ان کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ بھی زندگیوں میں ایسی چیزیں پیش آئیں کہ جو عام طور پر نہیں ہو سکتی، پھر بھی انہوں نے ان کے ساتھ وہ چیزیں پیش آئیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسولوں کا جو دین ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، وہ برحق اور سچا طریقہ ہے۔ ناظرین اکرام، متعدد واقعات ہیں، متعدد واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء اور آپ کے پیروکاروں کے ساتھ۔ ایک مشہور واقعہ ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2 لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، آپ سے بات کر کے نکلے، اندھیری تاریک رات تھی۔ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کوئی لائٹ نہیں تھا اور کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ اس موقع پر وہ کہتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، 2 صحابہ رسول کے، لیکن نکلنے کے ساتھ کیا ہوا؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 456 کہتے ہیں ان دونوں کے ساتھ 2 چراغوں کے مانند کوئی چیز تھی، روشنی جل رہی تھی۔ ناظرین اکرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ روشنی کے مانند مثل المصباحین، گویا کہ 2 چراغ ہیں جو جل رہے ہیں، اور ان کے آگے آگے وہ چراغ جا رہے ہیں۔ فلما افترقا، جب دونوں صحابہ الگ الگ راستے میں جانے لگے، دونوں کے راستے الگ ہو گئے، تو صار مع کل واحد منہما واحد، ہر ایک کے ساتھ ایک چراغ کی طرح وہ روشنی آنے لگی ان کے آگے آگے۔ سبحان اللہ۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، یہ رسول کے صحابہ رات کی تاریکی میں جب رسول کے پاس سے جا رہے ہیں واپس اپنے گھروں کو، دونوں کے راستے الگ الگ ہیں، اچانک ان کے پاس ایک، اس زمانے میں لائٹ نہیں ہے، چراغ کے مانند کوئی چیز ان کے سامنے چل رہی ہے۔ یہ کرامت ہے جو ان دونوں صحابہ کے ساتھ سرزد ہوئی، یہ کرامت ہے جو ان کے ساتھ سرزد ہوئی۔ لیکن یہ کرامت بتاتی ہے کہ جس رسول کے پاس سے وہ آ رہے ہیں وہ رسول سچا ہے، کہ صرف وہ رسول نہیں بلکہ ان کے ماننے والوں کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عزت اور اس اعزاز کا معاملہ کر رہا ہے کہ انہیں اس تاریکی میں اس نے روشنی عطا کی۔ تو دوسرا مقصد ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ کرامات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کی صداقت، ان کی سچائی کو واضح کرتا ہے۔ نمبر 3، کرامتیں حقیقت میں مومن کے لیے جن کی سرزد ہوتی ہیں، یہ خوشخبری کی طرح ہیں۔ دنیاوی زندگی میں یہ خوشخبری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس خوشخبری کو کوئی آدمی اتنا بڑا بنا دے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کو چھوڑ کر انہی کی سے جڑ جائے،
کتنے افسوس کی بات ہے. سورہ یونس آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو آیت کریمہ اس سے پہلے گزری کہ اولیاء اللہ کو دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری دی جاتی ہے کہ وہ نیکی کے راستے پر قائم ہیں. یہ کرامتیں ان کا مقصد ہوتا ہے انہیں خوشخبری دینا، ان کے دل کو خوشی اور راحت پہنچانا، یہ مقصود ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، زاہد لوگ ہیں امت میں، جنہیں خاص طور پر لوگ خاص یاد کرتے ہیں، سارے کے سارے لوگوں کے ساتھ جو کرامتیں پیش آئیں وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری کی چیز ہے. اس خوشخبری کو کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام ان کے حوالے کر دیا، اب ان کی روحیں جو چاہے وہ کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے ناظرین، یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے. تو تیسرا مقصد ہے کرامت کا کہ اس کے ذریعے سے اللہ نیک لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے. اور چوتھا اہم ترین مقصد ہے ناظرین، جسے جاننا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کرامتیں ہمیشہ تقوی کے اعلیٰ معیار پر رہنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں. جو سب سے زیادہ متقی ہوگا اس کے پاس سے سب سے زیادہ کرامتیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے. بلکہ کرامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات جو کرامتیں سرزد کرتا ہے وہ بندے کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. اس لیے کہ بعض لوگ ایسے دیندار ہو گئے، کوئی کرامت ان کے ساتھ نہیں ہوئی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان ہو جائے، اللہ سے دور چلا جائے. اللہ اسے کرامت دے دیتا ہے، کوئی ایسی چیز زندگی میں ہو جاتی ہے تاکہ اسے یقین آ جائے کہ میں جو کر رہا ہوں، سنت پہ جو چل رہا ہوں، توحید پہ جو چل رہا ہوں، یہ حق ہے. اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے دل کی مضبوطی کے لیے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ تابعین کے زمانے میں جتنی کرامتیں ان سے ہوئی ہیں اس سے کم کرامتیں صحابہ کے زمانے میں ہوئی ہیں، اور جتنی کرامتیں عام صحابہ سے ہوئی ہیں ان میں اس سے بھی کم کرامتیں ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہیں. آپ سوچئے، اگر کرامتیں صرف اللہ کی طرف سے سب سے اونچے ایمان والے لوگوں کے لیے ہے تو پھر سب سے زیادہ کرامتیں صحابہ کی ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے برخلاف بعد کے زمانے میں کرامتیں زیادہ ہوئی ہیں، صحابہ کے زمانے میں ہوئی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بخاری کی حدیث پیش کی، لیکن کم ہوئی ہیں. اور ان میں بھی سب سے افضل جو صحابی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی میں اور کم کرامتیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل پہلے سے مضبوط ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے مضبوط ایمان والے لوگ ہیں کہ کرامت کی انہیں ایسا معاملہ نہیں کہ کرامت ملے گی تبھی میں مضبوط رہوں گا، نہیں، بلکہ اتنے مضبوط تھے وہ لوگ کہ اگر ان کے ایک ہاتھ اور ایک پیر کو کاٹ کر کے بھی انہیں رکھا جاتا تب بھی اللہ پر ایمان ان کا ذرہ برابر کم نہیں ہوتا. اتنے مضبوط ایمان کے وہ لوگ تھے. اس لیے کرامت کا چوتھا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا ایمان تھوڑا کمزور پڑ رہا ہے انہیں کوئی کرامت دے دیتا ہے تاکہ واپس سے اس کا ایمان مضبوط ہو جائے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ناظرین، زندگی میں کوئی آدمی نیک ہے، دیندار ہے، کوئی بڑی مصیبت آ گئی، ایسی مصیبت آ گئی کہ وہ دھیرے دھیرے مایوس ہونے لگا. وہ سوچنے لگا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. دھیرے دھیرے اس کا دل اللہ کے اوپر جو بھروسہ اس کے اندر ہونا چاہیے اس کے اندر کمزوری واقع ہونے لگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک اسے کوئی کرامت دے دیتا ہے. کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے ناظرین کہ جو عام طور پر نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اب ہونے کے بعد وہ اللہ کا بندہ جو مایوس ہو رہا تھا واپس سے اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، پورے حوصلے کے ساتھ واپس وہ دین پہ جم جاتا ہے. لیکن صحابہ کو اتنی ضرورت نہیں تھی اس کی، اس لیے صحابہ کی زندگیوں میں کم کرامتیں ہوئی ہیں، صحابہ کی زندگی میں کم واقعات ہوئے ہیں. اور صحابہ کی زندگی میں جو ہوئے ان میں بھی سب سے کم خلفائے راشدین کی زندگیوں میں ہوئے ہیں، کم کرامتیں ہوئی ہیں ان سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنا مضبوط کیا اور اتنے پختہ مومن تھے وہ لوگ کہ انہیں اس کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایمان لے آئے، ان کا یقین مضبوط تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. تو ناظرین اکرام، چوتھا مقصد کہ اللہ کرامت دیتا ہے لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہ واپس آ جاؤ، جس راستے پہ چل رہے ہو وہ صحیح راستہ، یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پرستوں کو جو سنت پہ چلتے ہیں، بدعت نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، فرائض کی پابندی کرتے، اللہ ان کی زندگیوں میں کرامت دیتا ہے. اور پانچواں
مقصد ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ بسا اوقات جو کرامت ہوتی ہے اس کرامت کا مقصد ہوتا ہے دشمنوں کو خاموش کرنا اور دشمنوں پہ حجت کو قائم کرنا، تاکہ جو دشمن نبی اکرم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جو دشمن ہیں انہیں معلوم پڑ جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں اور ہمارا رب ہر چیز پر قدیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس شر کو ختم کرتا ہے کرامات کے ذریعے سے، جیسے اصحاب کہف کے ساتھ ہوا کہ بادشاہ، حکومت اور لوگ انہیں تلاش کر رہے تھے، انہیں ظلم پر ظلم کرنے کے لیے، انہیں واپس اپنے دین میں واپس لانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کرامت کی کہ انہیں اللہ نے محفوظ کر دیا اور کوئی ان کے پاس تک پہنچ نہیں سکا۔ جو اندر آتا اس کا دل گھبرا جاتا تھا۔ 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرامت بسا اوقات دین کو غالب کرنے کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ بسا اوقات دشمنوں نے ایسا کوئی کام کیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد کی، ایسا ان کے ساتھ ہوا کہ دشمن بھی حیران رہ گئے کہ ان کا جو دین ہے وہ برحق ہے، ان کا رب ہے وہ سچا رب ہے۔ اس طرح کے متعدد واقعات اہل علم نے نقل کیے ہیں، تاریخ میں جو واقعات ہوئے اور بہت سارے واقعات آج بھی ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کو، مسلمانوں کو عزت دیتا ہے ان واقعات کے ذریعے سے۔ تو ناظرین اکرام، یہ 5واں مقصد ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور ناظرین اکرام، کرامت کے سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کرامت کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور آزمائش کرامت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اس نیک آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ اب اس کرامت کے بعد وہ کیا کرے گا، کیا وہ اللہ کا شکر کرے گا یا اللہ کا کفر کرے گا، اللہ کا انکار کرے گا اور خود دھوکے میں پڑ جائے گا۔ اس کے امتحان کے لیے کہ اپنے عمل سے دھوکہ کھا کر اپنے آپ پہ گھمنڈ کرتا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس کی محبت تھی، جو اس کی عبادت تھی، اس پر باقی رہتا ہے۔ اس امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت دیتا ہے۔ اب دیکھیے ناظرین، کرامت کی کیسے الگ الگ مقاصد ہیں اور لوگ کرامت کو دیکھنے کے ساتھ ان کو معبود سمجھ کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، جبکہ اس آدمی کے لیے امتحان ہے، اس نیک آدمی کے لیے۔ کوئی آدمی جو عبادت گزار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، وہ نعمت عام طور پر عام لوگوں کو نہیں ملتی ہے۔ اگر اللہ اسے وہ نعمت دے دیتا ہے تو پھر اس نعمت کے ذریعے سے آزمائش ہو رہی ہے کہ اب وہ آگے کیا کرنے والا ہے، یا اس کے لیے امتحان ہے۔ امتحان کے طور پر اللہ کرامت دیتا ہے۔ اور اسی طرح اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کرامت کا ایک اہم مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اس آدمی کو کرامت دے دی جاتی ہے اور اس سے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان سب کا امتحان ہوتا ہے کہ اس کرامت کو دیکھنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھی کرامات ہوئیں، لیکن ان کرامتوں کو دیکھ کر ان لوگوں نے ان صحابہ کی شان میں غلو نہیں کیا، اللہ کے درجے میں نہیں لے گئے، انہیں سجدہ نہیں کیا۔ کرامت کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا امتحان لیا جاتا ہے کہ کتنے یہ لوگ دین پر استقامت رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ناظرین اکرام، آپ دنیا میں کسی نیک سے نیک آدمی کو دیکھو کہ اس کی زندگی میں کوئی کرامت ہوئی ہے تو آپ کے لیے امتحان ہے۔ آپ جان لیجئے کہ اس کرامت کی وجہ سے وہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بعد دنیا کا اختیار نہیں ہے، کائنات کا اختیار نہیں ہے، وہ روزی اولاد دینے پر قادر نہیں ہے، وہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ حرم مدینہ منورہ میں جو ائمہ امامت کراتے ان میں سے ایک بزرگ امام کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہیں اچانک دل کا دورہ پڑا جب انہیں ایڈمٹ کیا گیا مستشفیٰ میں، اسپتال میں۔ تو کہتے ہیں وہ ڈاکٹر جو مسلمان تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کا جو کیس تھا اچانک ایسے وہ اس سے نکل کر کے باہر آ گئے کہ ہم بھی دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے کہ ایک آدمی کو دل کا دورہ پڑا اور اتنا جلد وہ اس سے باہر نکل کر کے صحت یاب ہو گیا اور واپس مسجد نبوی میں امامت بھی شروع کر دی۔ اس ڈاکٹر نے خود وہ واقعہ مجھے بیان کیا ناظرین اکرام۔ تو یہ واقعات، یہ اکرام کی چیزیں اللہ کی طرف سے سرد ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے بھی امتحان ہے۔ اب کیا اس واقعے کو دیکھ کر ڈاکٹر اگر وہ اس امام کو جو مدینہ میں امامت کراتے، حرم مسجد نبوی میں امامت کراتے، رسول کی مسجد میں امامت کراتے، کیا وہ اس نیک
آدمی کو اس کے ساتھ جو واقعہ اسے دیکھ کر کیا وہ اللہ کو چھوڑ کر انہیں سجدہ کرے گا؟ یہ ہمارے لیے بھی امتحان ہے ناظرین اکرام۔ تو جب بھی انسان کسی کرامت کو سنتا ہے تو جیسے میں نے ابتدا میں بتایا یہ اللہ کے قدرت والے ہونے کی دلیل ہے، لہٰذا اللہ کو پکارو جس نے یہ کرامت دی ہے، اور یہ رسول کے سچے ہونے کی دلیل ہے، لہٰذا رسول کے اوپر اور مضبوطی سے ایمان لاؤ، آپ سے محبت کرو اور آپ کے راستے پر چلو، اور یہ مومن کے لیے عزت کی بات ہے۔ اور ہو سکتا ہے وہ آدمی جس کے ہاتھ کرامت ہوئی ہو اس کا ایمان کمزور ہو گیا ہو، اللہ اسے کرامت دے کر کے اسے واپس دین کی طرف لا رہا ہے، وہ ہماری کیا مدد کرے گا؟ اس کی خود مدد کی جا رہی ہے، اللہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس طرح کے امور کو دیکھ کر آدمی دھوکے میں نہ جائے۔ اور کرامت کے باب میں ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ شریعت کی ان عظیم تعلیمات میں سے جو تعلیم بہت واضح ہے وہ تعلیم یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی کی شان میں ہم غلو نہیں کر سکتے، جتنی بھی خوبیاں ہوں، جتنے بھی کمالات ہوں، جو درجہ اللہ نے طے کیا ہے اس درجے سے اوپر انہیں نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ شریعت کی واضح ترین تعلیمات میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ حدیث کے ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی آدمی کے شان میں انسان غلو کرتا ہے تو کتنا ممنوع، کتنا مبغوض یہ عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 4001، حضرت ربیع بنت معوذ بن عفرا کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو وہاں پر کچھ بچیاں تھیں جو گا رہی تھیں، اشعار کہہ رہی تھیں، اور جو صحابہ جنگ بدر میں شہید ہوئے ان کا تذکرہ کر رہی تھیں، ان کی شان بیان کر رہی تھیں کہ انہوں نے اللہ کے راستے اپنی جانیں دی، قربانیاں پیش کی۔ حتیٰ قالت جاریہ، بخاری کی حدیث ہے، اچانک ایک بچی نے یہ کہہ دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے بیچ پہ ایسے نبی آئے ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اب سوچئے ناظرین، جس نبی کے پاس اتنے معجزات ہیں، اتنے براہین دلائل ہیں کہ جتنے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، علماء کہتے ہیں رسول کو جتنے معجزات دیے گئے کسی رسول کو نہیں دیے گئے علیہ السلام، بلکہ جتنے انبیاء اور رسولوں کے معجزات دیے گئے تھے اس کا کچھ حصہ رسول کے پاس بھی موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بلکہ سارے انبیاء رسولوں کے معجزے ان کے دور و زمانوں کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن رسول کا معجزہ آج بھی زندہ ہے۔ قرآن مجید آپ کو جو معجزہ دیا گیا وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی چیلنج ہے دنیا کے لیے۔ اتنے بڑے معجزات رکھنے والے نبی اور رسول کہ جن کے برابر کوئی اور درجے میں نہیں ہے، جب ان کی شان میں کسی بچی نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں یعلم ما فی غد، جنہیں معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے فوراً کہا لا تقولی ھکذا، ایسے نہیں کہنا، یہ مت کہو۔ آپ نے فوراً اس جملے کو روک دیا اور کہا وقولی ما کنتی تقولین، جو پہلے کہہ رہی تھی وہ کہو، لیکن یہ مت کہو کہ ہمارے درمیان ایسے نبی ہیں جنہیں معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ان کو۔ تو ناظرین، یہ شریعت کی تعلیمات ہیں کہ چاہے انبیاء ہوں چاہے اولیاء ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس مقام تک یا کسی کی شان میں ان کے درجے سے بڑھا کر کے غلو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دین اکرام، آج کی اس ملاقات میں آخری اہم بات ہے وہ یہ ہے، کرامات کے باب میں جو تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، ان تفصیل میں ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ کرامتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرتا ہے، تو سب سے بڑی کرامت کیا ہے، سب سے عظیم کرامت کیا ہے؟ عزیز اکرام، سب سے عظیم کرامت ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اعظم الکرامت لزوم الاستقامہ، کہتے سب سے بڑی کرامت اس کائنات میں یہ ہے کہ کوئی آدمی اس شریعت کو، اسلام کو، دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، اس پہ استقامت اختیار کر لے۔ یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی کرامت ہے، اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے، اور یہی وہ کرامت ہے جو صحابہ کو دی گئی۔ یہ سب سے بڑی عزت افزائی ہے۔ دنیا کے اتنے فتنے ہیں، آپ جانتے ہیں مومن اس کے نفس کے اندر ہی اس کا ایک دشمن ہے، نفس امارہ، جو اسے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔
شیطان ہے جو اس کے پورے لشکر کے ساتھ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، برے دوست ہیں جو ہمیں اللہ کے راستے سے غافل کر کے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں، برے علماء ہیں جو لوگوں کو بدعتوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں، فرقوں، گروہوں اور احزاب کی طرف جو حق سے ہٹے ہوئے ان کی طرف دعوت دے رہے ہیں، پھیلی ہوئی بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، انسان نگاہ اٹھائے بے پردگی ہے، گناہ کے راستے آسان سے آسان ہو چکے ہیں، اور دنیا کی فتنے، دنیا کی رنگینی، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی ہریالی، ناظرین اکرام، اتنے سارے فتنے، اتنے سارے آزمائش، بسا اوقات کہیں ظلم ہے، کہیں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، جان مال عزتیں محفوظ نہیں ہیں، کہیں معاملہ ایسا ہے کہ بدعتیں، شرک ان کا غلبہ ہو چکا ہے۔ ان سارے امور کے درمیان شیطان، برے لوگ، برے علماء، دنیا کے فتنے، ظلم و زیادتی، ان سب کے بیچ میں جو آدمی کتاب و سنت پر مضبوطی سے جمع ہوا ہے، ناظرین اکرام، یہی سب سے بڑی کرامت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو عطا کرتا ہے۔ اس سے بڑی کائنات میں کوئی کرامت نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی اس ملاقات میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، باذن اللہ اگلے درس میں کرامت سے متعلق اور کچھ باتیں، اور شیطان کے اولیاء کون ہے، رحمان کے اولیاء کون ہے، اس سے متعلق چند فرق بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔